اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی النبی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ آج سے ہم انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات پر کلام کریں گے، لیکن اس سے پہلے بنیادی طور پر یہ بات ذہن نشین رہے کہ دو باتیں ہیں، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تعارف اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا ہے، کیسا دکھتا ہے وغیرہ۔ تو یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تعارف تو ہمیں قرآن اور حدیث کریمہ سے ملتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ واحد و یکتا ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی نہیں وغیرہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر غور و فکر کرنے کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں منع کیا گیا ہے، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں پوچھا گیا تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار غضب فرمایا۔ ایک بار مشرکین نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا کہ آپ ہم سے اپنے معبود کی جنس بیان کیجئے کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا۔ اسی طرح یہودیوں نے سوال کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس نے پیدا فرمایا ہے، اس کے بازو اور کلائی کیسی ہے معاذ اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلال میں تشریف لے آئے۔ اسی طرح روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ عیسائیوں نے بھی سوال کیا تھا کہ ہمیں اپنے رب کی صفات بیان کیجئے کہ وہ زبرجد کا ہے یا یاقوت کا یا سونے چاندی کا معاذ اللہ۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اس قسم کے سوالات کیے گئے تو سورہ اخلاص نازل ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واحد و یکتا ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس کے کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور کوئی بھی اس کا ہم نظیر نہیں ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کی ممانعت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں ہرگز غور نہ کیا جائے، بلکہ اگر عقلی طور پر بھی دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور کر بھی نہیں سکتے، یہ ممکن ہی نہیں، یہ محال ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کا تصور وہ صرف تین ہی ذرائع سے حاصل ہو سکتا ہے، یا تو انسان نے خود دیکھا ہو یا کسی نے خبر دی ہو یا اسی کی مثل کو دیکھا ہو۔ لہذا نہ تو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے، نہ ہی قرآن اور حدیث میں ایسی کوئی تعلیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا دکھتا ہے وغیرہ، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مثل کوئی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ عقلی طور پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لہذا ذہن میں جو بھی تصور آئے گا بالیقین وہ غلط ہی ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر جائز نہیں، لہذا بچنا چاہیے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تعارف وہ چونکہ ہمیں قرآن اور حدیث مبارکہ سے ملتا ہے، لہذا اس کو ضرور اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ چنانچہ قرآن و حدیث کی پیروی میں علماء اسلام نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو تعارف پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی واجب الوجود ذات کا نام ہے کہ جو تمام کمال والی صفات کی جامع ہے، یعنی ایک ایسی ذات کہ جس میں کوئی عیب نہیں، جس میں تمام صفات محمودہ یعنی اچھی خوبیاں پائی جائے، جو ذات بالیقین اپنی شان کے لائق موجود ہے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا بلکہ اسی نے عالم کل کی تخلیق فرمائی۔ بالیقین وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے اور اسی ذات کو واجب الوجود بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ تعریف ہے کہ جو ایک عام قاری، ایک عام مسلمان کو بھی ضرور اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔